السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 کی طرف 54 کی طرف ہم رواں دواں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی شرک کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، پس تم سب توبہ کرو اپنے رب سے، فاقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنوں کو، ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں۔ فتاب علیکم، بس اس نے تمہاری طرف توجہ کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک یعنی اس نے پس تمہیں معاف کیا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کتاب بھی عطا کی اور فرقان بھی عطا کی، جس کی تفصیل میں پہلے بتا چکی ہوں۔ یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی واضح کسوٹی دے دی تاکہ تم اس روشنی میں سیدھی راہ اختیار کر سکو۔ مگر فرقان آ جانے کے بعد تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا جب تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ محض ایک اعتقادی لغزش نہیں تھی بلکہ ایک اجتماعی بغاوت تھی جو توحید کے پورے نظام کو توڑ رہی تھی۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا، اب تمہاری توبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ فتنے کو اپنے اندر سے کاٹ کر الگ کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ جو شرک کے اس فساد میں آگے بڑھ چکے تھے اور معاشرے کے لیے ناسور بن گئے تھے، انہیں اللہ کے حکم سے خود بنی اسرائیل کے اہل ایمان نے ختم کیا۔ یہ سزا دراصل انتقام نہیں بلکہ اصلاح امت تھی۔ اور جب یہ سخت توبہ پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق تمہاری توبہ قبول کر لی اور دوبارہ فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔